کھو جائیں ایک ساتھ۔ ایک پرسکون گاؤں میں جہاں دھند کھیتوں کو گلے لگا رہی تھی اور دریا رازوں کو لے جا رہی تھی، دو روحیں زندگی سے گزر گئے تھے جن کے لیے لفظ بہت بھاری تھے۔ لائن ایبو اس گاؤں میں واپس آیا تھا جہاں شہر نے اس کی آنکھوں سے ساری روشنی نکال لی تھی۔ وہ صرف درختوں اور آسمانوں سے بات کیا کرتا تھا۔ شاہ ویزان جو ہمیشہ سے اسی گاؤں میں رہا کرتا تھا، وہ اپنے آپ ہی میں رہا کرتا تھا، کاغذ کے پرانے ٹکڑوں پر ایسے چہروں کو پینٹ کرتا تھا جن سے وہ کبھی نہیں ملا تھا۔ لوگوں نے کہا کہ وہ عجیب ہے، مگر اس نے کبھی اعتراض نہیں کیا۔ وہ دونوں خاموش رہنے کے عادی تھے، جہاں تک کہ خاموشی انہیں ایک دوسرے کے پاس لے آئی۔ ایک دن لائن ایبو اس گاؤں کے پرانے مندر کے پاس سے گزر رہا تھا جہاں شاہ ویزان پہلے سے بیٹھا پینٹنگ کر رہا تھا۔ وہ دونوں نے کچھ نہیں کہا، ان دونوں کی آنکھیں ایک دوسرے سے ملیں، جیسے کوئی کھوئے ہوئے دو ستارے زندگی کے انتظار کے بعد ایک دوسرے سے مل گئے تھے، جیسے دو سور ایک دوسرے سے پہلی بار ملے۔ دونوں نے کبھی ایک دوسرے سے کچھ کہا نہیں تھا، مگر ان دونوں کے درمیان کچھ بدل گیا تھا، کچھ ادھورا پر ایک تھا جو کم ہونے لگا تھا۔ اگلے دن انہوں نے ایک دوسرے کو دیکھ کے سر ہلایا۔ وہ ساتھ ساتھ بیٹھنے لگے، کچھ نہیں کہا، صرف ہوا کی آواز کو سن رہے تھے۔ آہستہ آہستہ خاموشی ان دونوں کے درمیان سکون بننے لگی۔ چائے ایک دوسرے کے ساتھ وہ لوگ شیئر کرنے لگے، مسکراہٹ نمودار ہونے لگی ان کے ہونٹوں پر، ان کی انگلیاں ایک دوسرے سے ملنے لگی۔ لائن ایبو نے دوبارہ لکھنا شروع کر دیا، بارش اور کھوئے ہوئے پتنگوں کی کہانی۔ لائن ایبو نے نرم آسمان کو دیکھنا پسند کیا۔ گاؤں کے لوگ نظر آنے لگے تھے، لیکن کسی نے انہیں کچھ نہیں کہا۔ کبھی کبھی گاؤں محبت کو دور سے پہچان لیتا ہے، ضرورت کے بغیر سمجھ لے جاتا ہے۔ دی وے ناٹ ٹو لاڈ۔ ان دونوں کے درمیان میں کوئی آواز نہیں تھی، وہ لوگ ایک دوسرے کے لیے شور بھی نہیں تھے۔ دی وے ناٹ ٹو شاؤٹ بٹ دی وے نو لانگر الون۔ وہ دونوں اکیلے بھی نہیں رہے تھے، ان کے بیچ میں کچھ بدلا تھا، کچھ پیارا سا بدل گیا تھا جو بہت اچھا تھا۔ ان کی زندگی ایک نئے راستے کا موڑ لے رہی تھی، ان کے درمیان کچھ نیا بننا شروع ہو گیا تھا۔ کچھ سادہ تو نہیں تھا، بٹ جو بھی تھا بہت پیارا تھا۔ آنکھیں جھکنے لگی تھی، آنکھوں میں سپنے سجنے لگے تھے، پیار کھل رہا تھا جو بے آواز تھا بٹ مکمل تھا۔ وہ دونوں مکمل ہونے لگے تھے۔ جو کبھی بھیڑ سے ڈرتا تھا، جو کبھی باہر نکلتا نہیں تھا، یہ لوگوں کی چیزوں جس کے لیے لوگ زیادہ معنی نہیں رکھتے تھے، یا جو کبھی لوگوں کے درمیان آنا نہیں چاہتا تھا، وہ اب روز صبح اٹھ کر ندی کنارے رہتا تھا کہ وہ ایک جھلک دیکھ لے اس کی۔ شاہ ویزان وہ بھی تھکنے کے بعد کی تھکا ہوا محسوس نہیں کرتا تھا، وہ اپنی پریشانی والے دن کو بھول چکا تھا۔ لائن جو بہت تھکا ہار کر کام سے شہر سے آتا تھا، وہ بھی ندی کنارے ویٹ کرتا تھا شاہ ویزان کا کہ دونوں کی
نظریں ایک دوسرے سے ملی، کچھ کہے کچھ بولے بغیر ایک دوسرے کے ساتھ ان دونوں کے درمیان موجود تھا۔ ہر کوئی اس احساس کو سمجھے نہ سمجھے، بٹ وہ دونوں اس احساس کو سمجھ سکتے تھے۔ کوئی گاؤں میں پہچانے نہ پہچانے، من کی انڈر دی نیم ٹری، ایک نیم کے درد کے اندر ایک پیار کھل رہا تھا، جو دو ادھورے سول ایک دوسرے سے مل رہے تھے، جو دو ادھورے لفظ وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر مکمل ہو رہے تھے۔ ان کے درمیان کچھ پیارا سا مشتن سا کھل رہا تھا، جو جس کو سمجھنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں تھی۔ جو کبھی بولنے سے ڈرتے تھے، آج اپنے اس بات کو آنکھوں سے کہنا سیکھ گئے تھے۔ مسکراہٹ جس کے ہونٹوں سے دور دی، آج وہ ایک شخص کے لیے 1000 بار مسکرانا چاہتا ہے۔ ایک ایسا احساس تھا ہی، ایک ایسا احساس ہی ہے جس کے لیے لوگ بے باک ہو جاتے ہیں۔ اس گاؤں میں، اس چھوٹے سے گاؤں میں بھی 2 سول آج بے باک ہوئے تھے، جو بہت چھوٹی سی ہوپ کو مکمل کرنے کے انتظار میں تھے، اور جو شاید ان کے درمیان مکمل ہو گئی تھی۔ وہ دونوں نے اپنے گھر کو ایک دوسرے میں کھوج لیا تھا، اب وہ دو نہیں ایک ہو گئے تھے۔ ان کے گھر اب الگ نہیں تھے، ان کے راستے الگ نہیں، اب سب کچھ ایک ہو گیا تھا۔ They are lost together in each other، یعنی یہ کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوئیں گے۔